فدا حسین سیکٹری پاپولیشن ویلفیئر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں ان کے تحت ورلڈ پاپولیشن ڈے پورا دنیا میں 11 جولائی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں محرم الحرام اور اس دن لوکل چھٹی ہونے کی وجہ سے یہ ورلڈ پاپولیشن ڈے آج ہم یوتھ ریسورس سینٹر جٹیال گلگت میں یہ سیلیبریٹ کیا۔ اور اس سال اقوام متحدہ نے جو تھیم دیا ہے وہ embracing the power of inclusive data towards a resilient and equitable future for all، یہ تھیم ہے۔ اور خوش قسمتی سے آج کی اس تقریب میں UNFPA کے جو ریپریزنٹیٹیو ڈاکٹر صاحبہ تھی مرینا حیات، ان کے ساتھ ڈاکٹر جمیل، سعادت علی کھوکر اور دیگر ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز اور پلس AJK کے سیکٹری پاپولیشن ویلفیئر بھی اس تقریب میں تھے۔ پھر گلگت بلتستان کے ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی تھی۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں سب کہ دنیا میں آج جو آبادی ہے تقریباً 8 ارب کے قریب آبادی ہے، اور یہ ایک چیلنجنگ ایشو ہے پورا دنیا کے لیے۔ اب ہم اگر پاکستان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو پاکستان کے 2023 کے مردم شماری کے مطابق ٹوٹل 24 کروڑ آبادی بن گئی ہے، اور جو کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور ریسورسز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت۔ یہاں پہ ہمارے گیسٹ سپیکرز نے اس حوالے سے تفصیلاً بات کی، اور اب ہم گلگت بلتستان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو 2023 کے سینسس کے مطابق ان آفیشلی میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہماری ٹوٹل آبادی 1.8 ملین ہے، اور یہ ایک نیا صوبہ ہے، اور یہ آپ سب سمجھتے ہیں گرانڈ انڈیڈ 1 لائنر بجٹ ہے، اور ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں۔ آلدو ہمارے 3 ڈویژن اور 10 ڈسٹرکٹ کے حساب سے ایک آئیڈیل آبادی ہے، لیکن اگر ہم اپنے زمینوں کا احاطہ کریں تو ہمارے پاس کلٹیویٹڈ یا مکان بنانے کے لیے اس وقت تقریباً 1% زمین رہ گیا ہے۔ ٹوٹل یہاں پہ 2% زمین ہے، اس میں سے آلریڈی 1% یوٹیلائز ہو چکا ہے۔ پھر ریسورسز اور مسائل آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے بعض ڈسٹرکوں میں جو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں، جو CPR ہے وہ بہت بہتر ہے، جس میں ڈسٹرکٹ ہنزہ ہے، ڈسٹرکٹ گلگت ہے، ڈسٹرکٹ غزر ہے۔ جو FP 2030 کا ٹارگٹ ہمیں ملا تھا، ان 3 ڈسٹرکوں نے آلریڈی اچیو کیا اپنے ٹارگٹ کو۔ ریمیننگ جو ہمارے کوئی 3 ڈسٹرکٹس اس وقت تقریباً 40-50 کے قریب ہیں۔ اس وقت گلگت بلتستان کو جو سب سے زیادہ آبادی کے حساب سے چیلنجنگ ایشو ہے وہ ٹاپ پہ ڈسٹرکٹ دیامر ہے، سیکنڈ پہ استور ہے، تھرڈ پہ شگر اور کھرمنگ ہے۔ تو میری تمام ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، گلگت بلتستان کے شہریوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ماں اور بچے کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسلامی لحاظ سے بھی ہمیں ہمارے دینی تعلیمات میں یہ ہدایت ہے کہ ایک ماں بچے کو 2 سے 2.5 سال دودھ پلائیں، بچوں میں وقفہ رکھیں، تو وہ ماں خود بھی صحت مند ہوگی، توانا ہوگی، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی صحت مند ہوگا، ایک معاشرے کا ایک اچھا فرد پیدا ہوگا، اور ذہنی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی ایک مضبوط ہوگا۔ اور ساتھ میں ظاہری بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم اپنی پلاننگ کریں، ہماری انکم کتنی ہے، ہمارے ریسورسز کیا ہیں، اس لحاظ سے اگر ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے صوبے میں آبادی ہوگی تو فیوچر میں ہمیں مشکلات نہیں ہوں گے، اور پاکستان کا گلگت بلتستان ایک آئیڈیل صوبہ ہوگا۔ اس وقت بھی الحمدللہ گلگت بلتستان باقی صوبوں کے معاملات میں اور ان کے جو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں، CPR ہے، اس میں گلگت بلتستان کا جو صوبہ ہے یہ ٹاپ پر ہے۔ صرف جو اسلام آباد ICT ہے وہ ہم سے 1 نمبر آگے ہے۔ تو اگر ہم باقی جو 3 ڈسٹرکوں کا میں نے نام لیا، ان پہ بھی فیملی پلاننگ اور ہیلتھ کے جو انیشیٹوز ہیں، انڈیکیٹرز پہ کام کریں تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کا مستقبل بہت بہتر ہوگا، اور ہم ایک آئیڈیل صوبہ بن کے
پاکستان کو بھی مضبوط کریں گے. تھینک یو ویری مچ.